نیو یارک سٹی میں اگلے میئر کا انتخاب 4 نومبر کو ہونا ہے، مگر ابھی سے اس انتخاب کی تیاریاں زور پکڑ چکی ہیں اور اس دوڑ میں زہران ممدانی ایک اہم امیدوار کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ زہران ممدانی 2025 کے نیو یارک سٹی میئر کے انتخابات کے لیے ڈیموکریٹک پرائمری کے امیدوار ہیں اور وہ اس عہدے کے لیے پہلے مسلمان امیگرنٹ امیدوار ہوں گے۔ سابق امریکی صدارتی امیدوار برنی سینڈرز نے زہران ممدانی کو نیو یارک شہر کے میئر کے لیے بہترین امیدوار قرار دے دیا ہے۔ برنی سینڈرز نے آج اپنی ایکس پوسٹ میں زہران ممدانی سے متعلق لکھا ہے کہ تاریخ کے اس نازک مرحلے پر روایتی سیاست کافی نہیں ہے، ہمیں ایسی نئی قیادت کی ضرورت ہے جو طاقتور کارپوریٹ مفادات کا مقابلہ کرنے اور محنت کش طبقے کے لیے لڑنے کا حوصلہ رکھتی ہو۔ زہران ممدانی ایسی ہی سوچ پیش کر رہے ہیں۔ وہ نیو یارک سٹی کے میئر کے لیے بہترین انتخاب ہیں۔ 18 اکتوبر 1991 کو یوگینڈا میں پیدا ہونے والے زہران ممدانی 2021 سے نیو یارک کی ریاستی اسمبلی کے رکن ہیں۔ وہ موجودہ امریکی نظام پر شدید تنقید کرنے کے ساتھ ساتھ سوشلسٹ پالیسیوں کے حامی کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ نیو یارک شہر میں مکانوں کے کرایوں میں اضافے کو کنٹرول کرنا، پولیس اصلاحات کرنا، فری بس سروس جاری کرنا، حکومتی سستے گروسری سٹورز اور دیگر عوامی سہولتوں کی بحالی جیسے مسائل ان کی مہم کے مرکزی نکات ہیں۔ ان کے امیدوار بننے سے نیو یارک شہر کی سیاست میں ایک نئی بحث شروع ہو گئی ہے جس میں روایتی قیادت اور نئی نسل کی سیاست آمنے سامنے ہے۔ زہران ممدانی یوگینڈا میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد محمود ممدانی امریکہ کی کولمبیا یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں، جن کا تعلق بھارت سے یوگینڈا آنے والے گجراتی مسلم خاندان سے ہے۔ زہران ممدانی کی والدہ میرا نائر بھارت میں پیدا ہوئیں اور فلم سازی کے پیشے سے وابستہ ہیں۔ وہ دہلی یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہیں اور کئی بین الاقوامی فلمیں بنا چکی ہیں، متعدد ایوارڈز جیت چکی ہیں۔ زہران ممدانی خود بھی ہپ ہاپ میوزک کے شوقین ہیں۔ 2016 میں انہوں نے یوگینڈا کے ایک ریپر کے ساتھ مل کر ایک مختصر البم ریلیز کی اور دونوں فنکاروں نے ایک فلم کے لیے بھی ایک گانا تیار کیا جسے زہران ممدانی کی والدہ میرا نائر نے ڈائریکٹ کیا تھا۔ 2019 میں بھی زہران ممدانی نے ایک گانا ریلیز کیا تھا۔ 2018 میں زہران ممدانی امریکی شہری بنے اور انہوں نے ابھی اسی سال شامی فنکار راما دواجی سے شادی کی ہے۔ زہران ممدانی کی پرورش مختلف ممالک میں ہوئی ہے۔ ان کا بچپن جنوبی افریقہ میں گزرا اور پھر ان کا خاندان نیو یارک آ گیا۔ امریکہ میں رہتے ہوئے کالج کے زمانے میں ہی ان کی دلچسپی سیاست کی طرف بڑھنے لگی اور انہوں نے خاص طور پر نسلی انصاف، معاشی برابری اور مہاجرین کے مسائل کو اپنی سیاست کا موضوع بنایا۔ کالج میں انہوں نے اسٹوڈنٹس فار جسٹس ان پیلسٹائن کی برانچ قائم کرنے میں کردار ادا کیا۔ زہران ممدانی نے امریکی صدارتی امیدوار برنی سینڈرز کی انتخابی مہم میں کام کیا، جہاں انہیں عام شہریوں سے براہ راست رابطے کا موقع ملا۔ یہی تجربہ ان کی سیاست میں باقاعدہ شمولیت کی وجہ بنا۔ 2020 میں انہوں نے نیو یارک اسمبلی کے حلقہ نمبر 36 سے انتخابات لڑنے کا اعلان کیا۔ زہران ممدانی نے سادہ اور مقامی مسائل پر مبنی انتخابی مہم چلائی۔ وہ اپنے حلقے کے لیے کرایوں میں کمی، ٹرانسپورٹ کو بہتر بنانے، بچوں کی دیکھ بھال کی سہولتوں اور کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں کمی جیسے مسائل کو اجاگر کرتے رہے۔ ان کی انتخابی مہم کا انداز روایتی سیاست سے مختلف تھا۔ وہ سوشل میڈیا پر متحرک رہے، مقامی زبان اور انداز میں بات کرتے رہے اور اپنے حلقے کے مسائل کو ذاتی مثالوں کے ذریعے بیان کرتے رہے۔ ان کی فنڈ ریزنگ مہم بھی چھوٹے عطیات پر منحصر تھی اور انہوں نے بڑی کمپنیوں یا لابیز سے مالی مدد نہیں لی۔ زہران ممدانی کی شناخت اپنا وطن ترک کر کے ہجرت کرنے والے مسلمان اور جنوبی ایشیائی نژاد امریکی کے طور پر سامنے آتی ہے۔ وہ اسلاموفوبیا، پولیس کی نگرانی اور مہاجرین سے متعلق پالیسیوں پر کھل کر بات کرتے ہیں۔ نیو یارک پولیس کی جانب سے مسلمانوں کی نگرانی کے خلاف انہوں نے مظاہروں میں شرکت کی اور فلسطینیوں کے حق میں احتجاج میں بھی شامل رہے۔ انہوں نے گزشتہ سال ستمبر میں غزہ میں اسرائیلی جارحیت کو نسل کشی قرار دیا اور نومبر میں دیے گئے ایک انٹرویو میں بھی اپنی بات پر قائم رہے۔ You're currently the only candidate using the term genocide to describe what's going on in the war between Israel and Hamas. You realize a lot of people stop listening when you use a hot button term like that. I'm wondering how, as a candidate, if elected as a mayor, you would conduct that conversation in a city that really cares about these issues. You know, I have strived to ensure that my language is driven by fact. And what we have found is that so many experts on the term itself and on the history of the use of that term have found it to be a correct application. And so I do not disagree in that this is a highly charged issue and the use of the term, but I do believe that it is the most accurate description of what is going on. And what we've also found is that a majority of Democrats believe that that is the correct term. So it in fact does reflect what, by and large, people are seeing when they see more than 40,000 Palestinians having been killed. پھر گزشتہ سال دسمبر میں صحافی مہدی حسن کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر وہ نیو یارک کے میئر منتخب ہو گئے اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نیو یارک آئے تو انہیں گرفتار کر لیں گے۔ Mayor Mamdani, would you welcome Prime Minister Netanyahu to New York City for the
for whatever he comes for, given the US is not a signatory to the ICC, so he can travel to the US, unlike a lot of other countries. Would Mayor Mamdani welcome Benjamin Netanyahu to the city? No. As mayor, New York City would arrest Benjamin Netanyahu. This is a city that our values are in line with international law. It's time that our actions are also. Even though the US is not a signatory to the ICC? No, it's time that we actually step up and make clear what we are willing to do to showcase the leadership that is sorely missing in the federal administration. ज़ोहरान ममदानी अपने भारतीय गुजरात से मुताल्लिक पस मंज़र की वजह से न्यूयॉर्क के भारतीय वोटर्स की तवज्जो भी हासिल कर रहे हैं, लेकिन वो भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के सख्त नाक़िद हैं। और 15 मई को उन्होंने एक डिबेट के दौरान मोदी को नेतन्याहू जैसा जंगी मुजरिम करार दिया। Modi is holding a rally in Madison Square Garden. He wants to hold a joint press conference with you afterwards, reaffirming the strong bond between India and New York. Do you agree to the event? No, and I just want to say something here, which is that my father, his family comes from Gujarat in India, and his family is Muslim, I'm Muslim, and Narendra Modi helped to orchestrate what was a mass slaughter of Muslims in Gujarat, to the extent that we don't even believe there are Gujarati Muslims anymore. And when I tell someone that I am, it's a shock to them that is even the case. And this is someone who we should view in the same manner that we do Benjamin Netanyahu. This is a war criminal. मेयर की इंतखाबी मुहिम के दौरान ज़ोहरान ममदानी अपने मुनफरिद अंदाज और ख़यालात की वजह से भी तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। उन्हें एक सोशलिस्ट मुसलमान भारतीय रैपर की हैसियत से शनाख्त किया जा रहा है, जो अमरीकी मुआशरे में डाइवर्सिटी की एक अलामत समझी जा रही है। ज़ोहरान ममदानी खुद न्यूयॉर्क की सड़कों पर जाकर आम लोगों, ख़ास तौर पर तारिकीन वतन से बात करते दिखाई देते हैं और उनके मसाइल मालूम करते हैं। वो खुद सड़कों पर जाकर अपनी इंतखाबी मुहिम के लिए दिलचस्प अंदाज में वीडियो पैगामात रिकॉर्ड करा रहे हैं। ज़ोहरान ममदानी डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ऑफ अमेरिका के 8 रुकनी सोशलिस्ट इन ऑफिस ग्रुप के रुकन हैं और मुस्लिम डेमोक्रेटिक क्लब ऑफ न्यूयॉर्क से भी वाबस्ता हैं। उनकी असेंबली की नशिस्त न्यूयॉर्क शहर के उन इलाकों पर मुश्तमिल है जहां मुसलमान और अरब वोटर्स की खासी बड़ी तादाद मौजूद है और यही इलाका न्यूयॉर्क सिटी की सोशलिस्ट तहरीक का मरकज़ भी समझा जाता है।